نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سورت آل عمران آیت نمبر 64 جہاں سے رکوع نمبر 7 شروع ہو رہا ہے اور ذکر اہل کتاب کا چل رہا ہے. پریڈومیننٹلی اہل کتاب میں سے نصارہ سے بات کی جا رہی ہے، لیکن یقیناً اہل کتاب میں یہود شامل ہیں. تو ہم دیکھیں گے کہ وقتاً فوقتاً یہود کی طرف بھی اشارہ کیا جائے گا. تب یہاں پر مشترکہ خطاب کیا جا رہا ہے اہل کتاب سے، جس میں کہ یہود بھی آتے ہیں اور نصارہ بھی آتے ہیں، جیوز بھی ہیں اور کرسچنز بھی ہیں. فرمایا قل، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرما دیجئے، یا اہل الکتاب، اے اہل کتاب، تعالوا آ جاؤ، الی کلمہ ایک بات کی طرف، ایک کلمے کی طرف، سواء بیننا و بینکم ایسی بات کی طرف جو ہمارے اور تمہارے درمیان یکساں ہے، مشترک ہے. وہ کیا ہے؟ اللہ نعبد الا اللہ، کہ ہم اللہ کے سوا کسی کی بندگی نہ کریں، نمبر 1. ولا نشرک بہ شیئا، اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرائیں، نمبر 2. ولا یتخذ بعضنا بعضا اربابا من دون اللہ، اور ہم میں سے کوئی اللہ کے سوا کسی کو اپنا رب نہ بنا لے. تیسری بات، تو 3 باتوں کی طرف ان کو دعوت دی گئی ہے، اور یہ تینوں باتوں کے بارے میں اللہ نے فرما دیا کہ یہ 3 باتیں عقیدے کے لحاظ سے اے اہل کتاب تم میں اور ہم مسلمانوں میں مشترک ہیں. تو اگر عقیدہ مشترک ہو گیا تو پھر تو مذہب بھی تو ایک ہو گیا نا. تو ان کو ان کی اپنی کتابوں سے دلیل دی جا رہی ہے کہ دیکھو یہ 3 چیزیں تو ہمارے تمہارے درمیان کامن ہیں. تمہاری کتابوں میں بھی یہی لکھا ہے، تورات اور انجیل میں، اور یہی قرآن میں لکھا ہے. تمہارے رسولوں نے بھی یہی بتایا ہے، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی یہی بتا رہے ہیں. تو جو تمہارے حق پرست علماء تھے انہوں نے بھی تم کو اسی چیز کی دعوت دی، اسی کی تبلیغ کری، اور ہم بھی اسی کی تبلیغ کر رہے ہیں. تو یہ باتیں تو کامن ہیں کہ اللہ کے سوا کسی کو عبادت کے لائق نہیں سمجھیں گے، اور عبادت اللہ کی کر رہے ہیں. اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اللہ کی عبادت کر کے اور کسی اور کی بھی عبادت شروع کر دیں، نہیں، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہرائیں گے. اور نمبر 3 کہ ہم میں سے کوئی کسی کو رب نہیں بنائے گا. تو یہاں رب خاص معنوں میں آ رہا ہے. جیسے ابھی ہم نے بات کی تھی ارباب اقتدار، یہ اردو میں لفظ استعمال ہوتا ہے. ارباب اقتدار کس کو کہتے ہیں؟ جو معاشرے کے کرتا دھرتا لوگ ہوتے ہیں، موورز اینڈ شیکرز، جو قوانین بناتے ہیں، جو عدلیہ میں ہوتے ہیں، جو حکومت میں ہوتے ہیں، جو قانون سازی کر رہے ہوتے ہیں، وہ ہوتے ہیں ارباب. تو مراد یہاں پر یہ ہے کہ انسانوں کو رب نہیں بنائیں گے، یعنی شریعت بنانے والا نہیں بنائیں گے. وہ شریعت کے اندر تبدیلیاں نہیں کریں گے، اور نہ وہ قوانین اپنی طرف سے بنا سکتے ہیں. تو کیا یہ بتائیں کہ کوئی قانون نہیں بن سکتا کسی ملک میں کہ اگر بتی لال ہوگی تو رکیں گے اور ہری ہوگی تو چلیں گے، اور ٹریفک جو ہے وہ رائٹ سائڈ پہ چلے گا اور ایک جو ہے وہ لیفٹ سائڈ پر؟ اس طرح کے قوانین بن سکتے ہیں یا نہیں بن سکتے؟ کیوں بن سکتے ہیں یہ بتائیں؟ شریعت میں تو لکھا ہی نہیں. کوئی کہہ سکتا ہے نا آپ سے کہ شریعت کے علاوہ قانون نہیں بنا سکتے؟ تو ٹریفک کے تو قوانین ہیں. جی، یہ کوئی شریعت کے خلاف نہیں ہے. بات یہ ہے ہر وہ قانون ظاہر ہے ملک چلانے کے لیے یا ادارے چلانے کے لیے. آپ سے کہا کہ آپ 9 بجے ہم کلاس شروع کریں گے، آپ کہیں کہاں لکھا ہے قرآن کے اندر؟ تو نہیں لکھا قرآن کے اندر. لیکن شریعت نے منع نہیں کیا کہ ہم وقت کی پابندی کریں یا نظم اور ضبط ہونا چاہیے معاشرے کے اندر. تو ایسے قوانین ظاہر ہے کہ بنائے جاتے رہے ہیں اور بنائے جاتے رہیں گے، یہ کوئی شریعت کے خلاف نہیں ہے. تو مسلمان ممالک کون سا قانون نہیں بنا سکتے
مثال کے طور پہ آپ بتائیے وہ کون سا قانون بنانا ہوگا جس میں کہ ہم کہیں کہ ان کو رب بنا لیا؟ کوئی کہے کہ جی زنا حلال کر دیا، کوئی کہے کہ سب شراب پی سکتے ہیں، کوئی یہ کہنا شروع کر دے کہ اب 5 نمازوں کی ضرورت ہے ہی نہیں، اب اچھا تم 1 پڑھ لو یا 2 پڑھ لو یا نہ پڑھو، مرضی تمہاری۔ اگر ایسی قانون سازی شروع کر دی جو کہ صاف صاف قرآن اور حدیث سے ٹکرا رہی ہے، تو وہ دراصل اور جو ان کو ماننے لگ جائے اور کہے کہ ہماری حکومت نے کہا ہے کہ شراب حلال ہے، ہماری حکومت کہہ رہی ہے کہ جوا کھیل سکتے ہیں، کوئی حرج نہیں ہے، ہماری حکومت کہہ رہی ہے کہ تم نماز نہ پڑھو، تو اس کا مطلب ہے کہ حکومت کو رب بنا لیا۔ یا کوئی فرد یہ کہتا ہے کہ روزے رکھنا فرض نہیں رہا، ایک انسان یہ بات کہہ رہا ہے، کوئی لیڈر ہے کسی کا، اور وہ کہتا ہے کہ آؤ میں تمہاری شریعت کو ہلکا کر دیتا ہوں، روزے رکھنا کوئی فرض نہیں ہے، یہ ماں باپ کی خدمت وغیرہ کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، اور لوگ اس کی بات ماننے لگ جاتے ہیں۔ کوئی آ کر کہہ دیتا ہے کہ پردہ کوئی فرض نہیں ہے، کیا کرنا ہے پردہ کر کے، وہ زمانے کی باتیں تھیں، اس زمانے کی باتیں تھوڑی ہیں، وہ تو 1400 سال پہلے کا معاشرہ ایسا تھا، اب آج کا معاشرہ ایسا تھوڑی ہے۔ اگر کوئی یہ باتیں کرتا ہے یا کہتا ہے کہ اب قوانین میراث کی کوئی ضرورت نہیں ہے، اب تو جو بھی ہمارا اپنا ملک کا لا ہے ہم تو اس کے مطابق فیصلہ کریں گے، ہم تو اس طرح سے ڈیوائیڈ کریں گے میراث کو، انہیریٹنس کو، اور جو قرآن کا قانون میراث ہے اس کو ایک طرف اٹھا کے رکھ دیا جائے۔ تو ایسے لوگ جو اس شخص کی، اس نظام کی بات مانیں گے، اس کا مطلب ہے انہوں نے اس کو رب بنا لیا اپنا، اللہ کے اوپر اس کو اتھارٹی دے دی ہے، اللہ کے اتھارٹی کو چیلنج کر دیا ہے انہوں نے۔ تو یہ ہے دراصل رب بننے والی چیز، کہ آپ اللہ رسول کی اتھارٹی کو چیلنج نہیں کر سکتے۔ سپریم لیجسلیشن اللہ اور اللہ کے رسول کا ہے صلی اللہ علیہ وسلم، تو کوئی ایسا رول نہیں بنایا جائے گا which is repugnant to قرآن اینڈ سنہ۔ اور شاید یہ ہمارے ہاں یہ مقننہ کے اندر جوڈیشری میں یہ لا موجود ہے کہ کوئی ایسا قانون نہیں بنے گا جو قرآن اور سنت کے خلاف ہو، اب چاہے عمل کریں یا نہ کریں وہ ان کی مرضی، کم از کم لکھ تو دیا ہے کانسٹیٹیوشن میں، ہمارے لکھا ہوا ہے کہ کوئی قانون ایسا نہیں بنایا جائے گا جو اسلامی شریعت کے خلاف ہو۔ دیکھیے الحمدللہ، دیکھیے اس نعمت کو بھی نا بہت بڑی نعمت سمجھیں۔ ہم کہتے رہتے ہیں نا کہ پاکستان میں کیا ہے، یہ بھی ہو رہا ہے وہ بھی ہو رہا ہے، لیکن آپ دیکھیں کہ کسی چیز کو ایک فارمل شکل دینا اور اس کو ریکگنائز کرنا، کم از کم لپ سروس ہی دینا، یہ معمولی بات نہیں ہے۔ اور آپ کے خیال میں کہ کوئی ممالک اپنے کانسٹیٹیوشن میں یہ ڈال سکتے ہیں؟ کتنے ممالک ہوں گے دنیا میں جو کہ اپنے کانسٹیٹیوشن کے اندر جنہوں نے یہ لکھا ہوا ہوگا؟ تو ہم تو اتنے خوش قسمت ہیں کہ ہمارا ملک ایک مسلمان ملک ہے۔ اپنے ملک میں رہنا دراصل اسلام کو مضبوط کرنا ہے، اپنے ملک کا دفاع کرنا دراصل اسلام کا دفاع کرنا ہے۔ ہم تو بنے اسلام کے نام پر ہیں، مانے کہ نہ مانے، لاکھ ثابت کرنے کی کوشش کریں کہ نہیں پاکستان سیکولر کنٹری ہے، کبھی بھی ثابت نہیں کر سکیں گے۔ کانسٹیٹیوشن کے اندر لکھا ہوا ہے، سیکولر کانسٹیٹیوشن ایسے تھوڑی ہوتے ہیں۔ امریکہ سیکولر ملک ہے، اس کی کانسٹیٹیوشن میں یہ نہیں لکھا ہوگا کہ ہم بائبل کے خلاف کوئی رول نہیں بنائیں گے، لکھا ہوگا کسی ملک میں آپ کے خیال میں؟ نہیں۔ تو الحمدللہ ہمیں اپنی نعمت کا احساس ہونا چاہیے، قدر ہونی چاہیے۔ تو یہ اتنی لمبی کہانی جو ہے یہ ارباب لفظ کے اوپر بنی ہے ساری کی ساری، اور یہ حقیقت ہے کہ یہ جو اہل کتاب ہیں یہود اور نصارہ، یہ اپنی تمام تر کوششوں کے باوجود ایک جملہ نہیں ایڈ کر سکے ہیں بائبل میں جس میں یہ کہا گیا ہو کہ خود عیسیٰ علیہ السلام کہہ رہے ہیں کہ آئی ایم دا سن آف گاڈ۔ ان کے منہ سے نکلا ہوا ایک جملہ نہیں ایڈ کر سکے، حالانکہ اتنی تعریفیں کر چکے ہیں، اپنی طرف سے جو نظریہ چاہا انہوں نے پیش کیا، جس طرح چاہا انہوں نے اس کے اندر اختلاف کیا اور تحریفات کریں، لیکن کھلم کھلا شرک نہیں ایڈ کر سکے۔ تورات میں جگہ جگہ توحید کی دعوت ہے اور شرک سے ممانعت موجود ہے، اور انجیل میں، بائبل میں صاف لکھا ہے کہ تو خداوند کو سجدہ کر اور صرف اس کی عبادت کر، اور یہ بھی لکھا ہے کہ زمین پر اللہ کے احکام پر عمل ہونا چاہیے، تیری بادشاہی آئے، تیری مرضی جیسے آسمان پر پوری ہوتی ہے زمین پر بھی ہو۔
یہ ان کی اپنی بائبل میں لکھا ہوا ہے. تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں نا کہ ہمارے تمہارے درمیان کامن ہیں یہ ساری تعلیمات. تو تبلیغ کا ہمیں ہنر بھی سکھایا جا رہا ہے, تبلیغ کی حکمتیں بھی سکھائی جا رہی ہیں کہ جب تبلیغ کریں تو اختلافی بات سے نہ کریں بلکہ اتفاق سے بات کا آغاز کریں. بعض دفعہ ہم خاندان میں خود اپنے ہم مسلمان, ابھی اہل کتاب کو, کافروں کو, مشرکوں کو تو چھوڑیں, رکھیں ایک طرف, ہم بعض دفعہ اپنے خاندانوں میں اسلام کی بات کرنے بیٹھتے ہیں, 90% مجھے بتائیں پھر کیا ہوتا ہے؟ کلیش اور جھگڑا. ہم بات ہی نیگیٹو شروع کرتے ہیں کہ تم نماز نہیں پڑھتے, تم حجاب نہیں کرتے, تم نے یہ کیا ہوا ہے اور تم نے یہ کیا ہوا ہے. تو لوگ ایک دم ڈیفینسو ہو جاتے ہیں, ایک دم برا مان جاتے ہیں, ایک دم جو ہے لڑائی جھگڑا شروع ہو جاتا ہے. تو یہ تبلیغ کی حکمتیں دیکھیں اللہ کیسے سکھا رہا ہے. مسلمان تو مسلمان, نان مسلمس سے بھی جب بات کرنی ہے تو کوئی کامن گراؤنڈ ڈھونڈیں. مثال کے طور پہ عیسائیوں کو تبلیغ کرنی ہے, پہلی بات ہم کیا کہتے ہیں؟ کوئی عیسائی ہے, جیسے کہ ہمارے گھروں میں پاکستان وغیرہ میں جیسے کہ نان مسلمس میڈز ہوتی ہیں نا, کرسچن میڈز وغیرہ ہیں, ہم پہلی بات ان سے کیا کہتے ہیں؟ ہم کہتے ہیں ادھر آؤ, عیسیٰ علیہ السلام کوئی اللہ کے بیٹے نہیں ہیں. سمجھ آئی تم کو؟ یہ شرک ہے بہت بڑا. ہم اس طرح بات شروع کریں گے. ہمیں کہنا کیا چاہیے؟ ہم کہتے ہیں آؤ آؤ ادھر آ کے بیٹھو, چائے پیتے ہیں ساتھ. ہم کہیں گے میں اور میٹ کے ساتھ چائے, سیم برتن, سیم کرسی پر. تو پھر آپ سوچ لیں, جب اخلاقی نہیں ہے تو تبلیغ کہاں سے ہوگی؟ پھر ہم یہ بتائیں کہ تم کو پتہ ہے عیسیٰ علیہ السلام کی اللہ نے قرآن میں کتنی عزت بیان کی ہے؟ پتہ ہے مریم علیہ السلام کے نام پر تو سورت ہے پوری, نام ہی ہے سورہ مریم اس کا. اس طرح سے بات کا آغاز کیا جا سکتا ہے. کہا جا سکتا ہے کہ بھئی تم لوگوں میں بڑی خوبیاں ہیں, بڑے ہمدرد ہو تم لوگ, تو بڑا خیال کرتے ہو, بڑے اسپتال بنائے ہیں تم نے مسلمان ملکوں میں, اللہ اجر دے تم کو. ایسے کر کے اور پھر بات کو آگے بڑھایا جاتا ہے. تو نان مسلمز کے ساتھ آپ دیکھیں کس طرح اللہ نے بات شروع کی ہے کہ تعالوا الی کلمۃ سواء بیننا و بینکم, کامن بات سے آغاز کریں. بعض دفعہ درس کے لیے لوگ بلاتے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ آپ آ کر غیبت پہ درس دیجیے گا اس لیے کہ میری ساس موجود ہوں گی, آپ آ کے ماں باپ کے حقوق بیان کیجیے گا اس لیے کہ میری بہو بھی بیٹھی ہوگی, آپ آ کے فلاں چیز کے بارے میں بات کیجیے گا, میری نند جو ہے نا اس نے میراث مار لی ہے میرے میاں کی. یعنی کہ یہ مجھے بتائیں یہ انتقامی کارروائی ہو رہی ہے یا یہ درس ہو رہا ہے؟ تو بعض دفعہ ہم پرسنل وینڈیٹا کے طور پہ نا لوگوں کو سنا رہے ہوتے ہیں. بہو ساس سے کہہ رہی ہوتی ہے کہ میاں بیوی میں لڑائی لگانے والا شیطان ہے. کہا کہ دیکھا ابھی درس سن کر آئی ہیں نا, میں تو تبلیغ کر رہی ہوں. تبلیغ کر رہی ہے کہ انتقام لے رہی ہیں؟ ساس کہہ رہی ہے کہ ماں باپ کی خدمت فرض ہے بچوں کے اوپر, یہ تبلیغ کر رہے ہیں کہ بچوں کو باتیں سنا رہے ہیں. تو سوچنے کی ضرورت ہے ہم کو کہ اللہ تعالیٰ ہمیں کس طرح پریپیئر کر رہا ہے اور کیسی حکمتیں ہیں جو کہ اللہ ہمیں سکھاتا ہے. تو کہا کہ بھئی یہ اس طرف دعوت دیجئے, فَإِن تَوَلَّوْا, اور اگر یہ منہ موڑ لیتے ہیں, فَقُولُوا, تو تم سب کہو, اشہدوا, تم سب گواہ رہو, بِأَنَّا مُسْلِمُونَ, کہ ہم تو مسلم ہیں. ایک ہی لفظ آ رہا ہے اللہ کی طرف سے جو لقب دیا گیا ہے اللہ کے ماننے والوں کو, توحید پرستوں کو, وہ ہے مسلم. ٹائٹل وہی ہے, نہ یہود, نہ نصارہ, نہ اس کے علاوہ کچھ. آدم علیہ السلام سے لے کے اور ابراہیم علیہ السلام اور ان کے بعد موسیٰ اور عیسیٰ اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم, سب کون تھے؟ مسلم. ان کے ماننے والے کون تھے؟ مسلم. باقی تو گروہی نام خود رکھ لیے ہیں. تو کہو کہ ہم تو مسلم ہیں. یہ جو آیت ہم دیکھ رہے ہیں, آیت نمبر 64, تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہرقل روم کو خط میں اسلام کی دعوت دی تھی اور یہی آیت لکھوائی تھی. جو بادشاہ کو خط لکھا تھا اس میں یہی آیت لکھی تھی. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انتہائی ادب کے ساتھ اور تعظیم کے ساتھ اس کو خطاب کیا تھا کہ عظیم روم کہا تھا اس کو, اے روم کے عظیم انسان, یعنی بادشاہ تھا نا. آج کل ہم کیا کہتے ہیں کہ کافر ہیں, ہم کیوں عزت کریں؟ ہم کہیں گے او کافر ہو, او جہنمی ہو. ہم تو اتنے ایک ڈسڈین آ گیا ہے نا مسلمانوں میں. اور یہ عجیب بات ہے, جتنے ہم ترقی یافتہ تھے اتنے زیادہ ہم مہذب تھے, ہمیں بات کرنے کی تمیز تھی. جتنا ہم پہ زوال آیا ہے اتنی ہمارے اندر حسد بڑھ گئی ہے
اور ہمارے اندر غصہ بڑھ گیا ہے اور ہمارے اندر بد اخلاقی بڑھ گئی ہے. دیکھیں زوال ایسی تو نہیں آتا نا. قوموں پہ زوال جب آتا ہے تو کوئی اخلاقی کوئی معاملاتی خرابیاں ان کے اندر پیدا ہوتی ہیں, تب کہیں جا کے وہ زوال کا شکار ہوتے ہیں. تو جو اس وقت مسلمانوں میں اجتماعی طور پہ ایک غصہ اور ایک انتقام ہے اور حسد بھی ہے, سچی بات ہے حسد ہے ہم میں, کہ وہ کیوں ترقی کر رہے ہیں. ترقی تو ہمارا حق تھا, چاہے ہم کاہل ہوں, چاہے ہم جاہل ہوں, چاہے ہم بد اخلاق ہوں, لیکن بہرحال عروج تو ہمیں ملنا چاہیے تھا. کیوں؟ اس لیے کہ ہم مسلمان ہیں. تو اللہ تعالیٰ کے ہاں تو انصاف کا معاملہ ہے. تو جتنے مسلمان عروج پر تھے اتنے با اخلاق تھے, اہل کتاب سے انتہائی تمیز سے بات کیا کرتے تھے, ادب سے بات کرتے تھے. ہر مجلس محفل میں بیٹھ کے ان کو لعنت زدہ کہنا کہ یہ لعنتی ہیں, اللہ کی لعنت ہے, یہ مغضوب علیہم ہیں, یہ طریقہ نہیں ہے گفتگو کرنے کا. وہ عربی میں کہاوت ہے نا, لکل مقال مقام. ہر مقال کیا کوٹیشن کا مقام ہوتا ہے, لکل مقال مقام. ہر کوٹیشن کا ایک موقع ہوتا ہے جہاں اس کو پیش کرنا چاہیے. ہر جگہ نفرت کے اظہار نہیں کرنے چاہیے. یہ دراصل ناکام لوگوں کی نشانی ہوتی ہے. حد درجے غصہ, حد درجے نفرت. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عظیم سلطان, عظیم روم کہہ کے اس کو خطاب کیا تھا, عظیم روم. اور اگر آپ بعد کے مسلمان بعض بادشاہوں کے اگر آپ خطاب پڑھیں کہ وہ جس طرح سے جب مسلمانوں پہ زوال آنا شروع ہو گیا تھا, تو ہمیشہ زوال کا آغاز تو اخلاق سے ہوتا ہے. وہ جب دوسرے ملک کے غیر مسلم بادشاہوں کو خط لکھتے تھے تو کلب کا لفظ لکھتے تھے اس میں, اے کتے, ایسے کر کے خطاب کرتے تھے, اے کافر کتے. یہ تو لفظ کہنا کتنا برا لگ رہا ہے ہم کو. تو ایسی قومیں کیس قابل ہوتی ہیں کہ ان کو دنیا کی سعادت اور دنیا کی سلطنت دی جائے؟ تو لہٰذا بہت زیادہ ہمیں سیکھنے کی ضرورت ہے, اور انشاءاللہ قرآن ہمیں سکھا دے گا. تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آیت اس طرح سے عظیم روم لکھ کر, اور یہ آیت آپ نے اس کو لکھ کر بھیجی تھی. قرآن آپ کے سامنے تھا, آپ اس کے علاوہ وہ آیات بھی بھیج سکتے تھے جس میں لکھا تھا کہ جنہوں نے عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا بنایا ہے وہ اللہ ان سے نمٹ لے گا قیامت کے دن. یہ بھی لکھ سکتے تھے نا, لیکن نہیں, یہ تبلیغ کے طریقے ہیں. تو خلاصہ کیا ہو رہا ہے یہاں پر کہ توحید کا جو ذکر یہاں کیا جا رہا ہے اس کا خلاصہ کیا ہے. دیکھیں, نمبر 1, نہ اللہ کسی کی ذات سے نکلا ہے. اللہ کسی کی ذات سے نہیں نکلا. لم یلد پڑھا تھا نا ہم نے, ولم یولد, ولم یولد, اللہ کسی کی ذات سے نہیں نکلا. نمبر 2, نہ اللہ کی ذات سے کوئی نکلا ہے. لم یلد, اللہ نے کسی کو جنم نہیں دیا. پہلی بات کیا تھی؟ نہ اللہ کسی کی ذات سے نکلا ہے. نمبر 2, نہ اللہ کی ذات سے کوئی نکلا ہے. نمبر 3, نہ اللہ کے حکم میں کوئی شریک ہے, نہ اللہ کی تخلیق میں کوئی شریک ہے. نہ اللہ کے حکم میں کوئی شریک ہے اور نہ اللہ کی تخلیق میں کوئی شریک ہے. اور اسی کی دعوت اہل کتاب کو دی گئی. آگے فرمایا, یا اہل الکتاب, اے اہل کتاب, لما تحاجون فی ابراہیم وما انزلت التوراۃ والانجیل الا من بعدہ افلا تعقلون. اے اہل کتاب, تم ابراہیم کے بارے میں ہم سے کیوں جھگڑا کرتے ہو؟ تورات اور انجیل تو ابراہیم کے بعد ہی نازل ہوئی ہیں, پھر کیا تم اتنی بات بھی نہیں سمجھتے؟ یہود کا دعویٰ تھا کہ ابراہیم علیہ السلام یہودی تھے, اور عیسائی کہا کرتے تھے کہ ابراہیم علیہ السلام عیسائی تھے, نصرانی تھے. حالانکہ سیدھی بات ہے, ایک ہسٹوریکل فیکٹ ہے, تاریخی حقیقت ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کا زمانہ ان سے سینکڑوں سال پہلے کا تھا. ابراہیم علیہ السلام اور موسیٰ علیہ السلام کے درمیان پہلے کون آیا تھا یہ بتائیں مجھے؟ ابراہیم علیہ السلام کہ موسیٰ علیہ السلام؟ ابراہیم علیہ السلام پہلے آئے تھے. یہ ٹائم لائن بھی ذرا ذہن میں بٹھائیں. ابراہیم علیہ السلام آئے تھے. ابراہیم علیہ السلام اور موسیٰ علیہ السلام میں 500 سال کا گیپ بتایا جاتا ہے, فرق زمانی لحاظ سے.
تو 500 سال پہلے آئے تھے تورات کے نازل ہونے سے، تو ابراہیم علیہ السلام کیسے یہودی بن گئے آخر؟ خود ایک نام رکھا، اوپر سے ان پہ چسپاں کر دیا۔ ایسی بات ہے کہ ہم میں سے کوئی پوچھے کہ یہ بتاؤ کہ ابو بکر رضی اللہ عنہ سنی تھے کہ شیعہ تھے؟ یا یہ بتاؤ کہ علی رضی اللہ عنہ اور فاطمہ رضی اللہ عنہا اور حسن اور حسین رضی اللہ عنہما یہ شیعہ تھے کہ سنی تھے؟ بتاؤ، کوئی کیا جواب دے گا؟ وہ نہ شیعہ تھے اور نہ سنی تھے، وہ کیا تھے؟ مسلم تھے۔ اور ہم کتنا پھٹے ہیں، کتنا ہم پھٹے ہیں ان فرقوں کے اوپر۔ یا ہم یہ کہیں کہ ابو بکر رضی اللہ عنہ یا عمر رضی اللہ عنہ سنی تھے، سنی کا لقب لگائیں گے ان کے اوپر؟ وہ کیا تھے؟ مسلم تھے۔ اور آج ہم کو چین نہیں آتا جب تک ہم کوئی سابق لاحق نہ لگا لیں اپنے ساتھ کہ بتاؤ حنفی ہو یا مالکی ہو، یا تم فلاں ہو یا تم فلاں ہو۔ کہیں درس بھی ہو تو کہتے ہیں پتہ تو کرو ہیں کون، کہاں کے بھی کہہ دیں مسلمان ہیں، کہتے ہیں یہ کچھ نہیں ہوتا، پتہ کرو وہ ہیں کون۔ یعنی کہ مسلمان ہونا شناخت کافی نہیں ہے۔ اتنا ڈسٹرسٹ ہے ہمارا آپس میں ایک دوسرے کے اوپر کہ مسلمان ہونے کو بھی کافی نہیں سمجھتے۔ تو یہی بات ان کو سمجھائی جا رہی ہے کہ تم کیوں آخر اس طرح سے بحث کرتے ہو ابراہیم کے بارے میں؟ وہ تو سب کے کامن انسیسٹرز تھے، نہ یہودی تھے نہ نصرانی تھے۔ پھر ذرا ان کو تھوڑا سا ڈانٹا گیا اہل کتاب کو کہ ہا انتم ہؤلاء حاججتم فیما لکم بہ علم فلما تحاجون فیما لیس لکم بہ علم واللہ یعلم وانتم لا تعلمون۔ تم لوگ جن چیزوں کا علم رکھتے ہو اس میں تو تم خوب بحثیں کر چکے، اب ان معاملات میں کیوں بحث کرنے چلے ہو جن کا تمہارے پاس کچھ بھی علم نہیں؟ اللہ جانتا ہے اور تم نہیں جانتے۔ تو یہاں پر دو چیزوں کا ذکر ہے کہ تمہارے پاس کچھ چیزوں کا علم ہے، اے اہل کتاب تمہارے پاس علم ہے۔ کس کا علم ہے؟ تورات کا اور انجیل کا۔ تو تورات اور انجیل کا علم رکھتے ہوئے اتنا بھٹکے ہیں اہل کتاب اور اتنا بھٹکایا دوسروں کو، اس علم کا بھی حق ادا نہیں کیا۔ بھئی پہلے اس کو تو تم سنبھالو جو علم تمہارے پاس ہے۔ تو فرمایا فَلِمَ تُحَاجُّونَ فِيمَا لَيْسَ لَكُمْ بِهِ علم، اب ان چیزوں کے بارے میں کیوں بحث کرنے کھڑے ہو گئے ہو جن کا تمہارے پاس علم ہے ہی نہیں۔ تو یہاں کس کا ذکر ہے؟ کون سا علم ہے جس کا ان کو نہیں پتا؟ یہ دین ابراہیمی کا ذکر ہے کہ دین ابراہیم اور ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں تمہارے پاس کوئی پکا علم نہیں ہے۔ وہ مسلم تھے، یہودی نہیں تھے، نصرانی نہیں تھے، ان فرقوں سے ان کا کوئی تعلق نہیں تھا۔ وہ تو بین الاقوامی دین یعنی کہ دین فطرت پر تھے ابراہیم علیہ السلام۔ جیسے کہ فرمایا مکان ابراہیم یہودی ولا نصرانیہ، ابراہیم علیہ السلام نہ یہودی تھے نہ عیسائی، ولیکن کان حنیفا مسلما، بلکہ یکسو مسلم تھے۔ عیسیٰ علیہ السلام کے ماننے والوں نے کیا کہا تھا اپنے آپ کو؟ کہ تم گواہ رہو کہ ہم سب مسلمان ہیں، اشہدوا بأننا مسلمون۔ اور یہاں ابراہیم علیہ السلام کے لیے کیا کہا اللہ نے؟ مسلم۔ وہ تو دین فطرت پر تھے اور ان کا طریقہ اسلامی شریعت سے مختلف نہیں تھا۔ وما کان من المشرکین، اور وہ مشرکوں میں سے نہیں تھے۔ اب کمپیئر اینڈ کنٹراسٹ کریں، ابراہیم علیہ السلام کیا تھے؟ مسلم۔ کیا نہیں تھے؟ مشرک۔ اچھا اب 2+2 کریں کہ جو مسلم نہیں ہوگا وہ لازماً کیا ہوگا؟ مشرک، لازماً مشرک ہوگا۔ ہو نہیں سکتا کہ اسلام پر عمل نہیں کر رہے اور توحید بھی ان کے پاس ہو، نہیں ہو سکتی، نہیں ہو سکتی۔ تو اگر ہم توحید پر کاربند رہنا چاہتے ہیں، یا جو انسان توحید پر رہنا چاہتا ہے، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ وہ کسی اور مذہب کا رخ کر سکے۔ اس کو تو مسلمان ہونا ہی ہے، کوئی اور چوائس ہے ہی نہیں۔ تو کہا کہ ابراہیم علیہ السلام حنیف تھے اور ان کے سچے ماننے والے کون ہیں؟ ابراہیم علیہ السلام کے۔ اب ان کا ذکر کیا، اور یہ دیکھیں پھر یہ مسلمان نہیں کہہ رہے جو آگے بات آ رہی ہے، یہ اللہ تعالیٰ خود فرما رہا ہے۔ بعض دفعہ مسلمان جب کہتے ہیں کہ ہمارا ہی مذہب ٹھیک ہے، ہمارا بھی نہیں، ہمارا ہی،
ہمارا ہی دین سچا دین ہے. کہتے ہیں کہ تم سیلف رائچس ہو مسلمان, تم ججمنٹل ہو دوسروں کے بارے میں, تم سب کو غلط کہتے ہو, بس تم ہی صحیح ہو. تو یہ ججمنٹل ہم نہیں ہو رہے, اللہ ہو رہا ہے ججمنٹل. اللہ فیصلہ کر رہا ہے, اور اللہ تو ہے ہی خیر الفاتحین, اللہ تو بہترین فیصلہ کرنے والا ہے. اللہ نہیں جج کرے گا تو کون جج کرے گا؟ تو یہ اللہ کا ججمنٹ آ رہا ہے, اور چونکہ مسلمانوں کے فیور میں جا رہا ہے تو اس پر پھر اللہ سے بھی ناراض ہو جاتے تھے, اور قرآن سے بھی خفا ہو گئے کہ قرآن تو پریجڈسڈ ہے. نعوذ باللہ, ہرگز نہیں, پریجڈس کی بات نہیں ہے, حقیقت بیان کی جا رہی ہے. اور وہ کیا ہے کہ ان اول الناس بابراہیم للذین اتبعوہ وہذا النبی والذین آمنوا واللہ ولی المؤمنین. ابراہیم علیہ السلام سے نسبت رکھنے کا سب سے زیادہ حق اگر کسی کو پہنچتا ہے تو ان لوگوں کو پہنچتا ہے جنہوں نے اس کی پیروی کی, اور اب یہ نبی اور اس کے ماننے والے اس نسبت کے زیادہ حقدار ہیں. اللہ صرف انہی کا حامی اور مددگار ہے جو ایمان رکھتے ہوں. تو یہ بہت بڑا آنر ہے جو اللہ تعالیٰ نے مجھ کو اور آپ کو دیا ہے کہ دین ابراہیمی پر, ملت ابراہیم پر دنیا میں کوئی اگر ہے تو صرف محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ماننے والے, بس. باقی سب کا دعویٰ غلط ہے, اور اس کے ثبوت موجود ہیں. بیت اللہ جا کر کون عبادت کرتا ہے؟ مسلمان کرتے ہیں. قربانی کون کرتا ہے عید الاضحیٰ کے موقع پر؟ مسلمان کرتے ہیں. جب لوگوں نے پوچھا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ ہم عید الاضحیٰ میں جانور کیوں قربان کرتے ہیں, تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ سنت ابیکم ابراہیم, یہ تمہارے باپ ابراہیم علیہ السلام کا طریقہ ہے. تو وہ تو مشرک نہیں تھے, اور مسلمان بھی جب اپنے دین پر رہتے ہیں, توحید کے عقیدے کو تھام کے رکھتے ہیں, انشاءاللہ ہم کبھی بھی شرک میں نہیں پڑیں گے. اور سب سے قریب ترین دنیا میں کون ہے؟ مسلمان ہیں. ابراہیم علیہ السلام سے نسبت تو اپنی سب کرتے ہیں, یہود بھی اور نصارہ بھی اور مشرکین عرب بھی سب اپنی نسبت ابراہیم علیہ السلام کی طرف کرتے تھے. لیکن اپنی نسبت میں سچے کون ہیں؟ اللہ نے ڈکلیئر کر دیا, اللہ نے سرٹیفکیٹ دے دیا مسلمانوں کے ہاتھ میں کہ بس تم ہی سچے ہو. ترمذی میں حدیث ہے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, یہ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ آپ نے فرمایا کہ ہر نبی کے لیے نبیوں میں سے کچھ دوست ہیں جن سے ان کا خصوصی تعلق ہوتا ہے. جیسے ہم دیکھتے ہیں نا کہ ہم مقصد لوگ بھی ہیں, جیسے آپ کلاس ہے, الحمدللہ ایک کلاس ہے آپ کی, ہم ہم مقصد تو ہیں, لیکن آپ کی بات سے دوستی زیادہ ہو گئی ہوگی, مزاج زیادہ مل گیا ہوگا, طبیعت زیادہ مل گئی ہوگی. تو یہی بات یہاں بیان کی جا رہی. اسی طرح سمجھیں کہ ہر نبی کے لیے نبیوں میں سے کچھ دوست ہیں جن سے ان کا خصوصی تعلق ہوتا ہے. اور میرا دوست میرا باپ اور میرے رب کا خلیل ہے, یعنی کون؟ ابراہیم علیہ السلام. میرا باپ کس کو کہا ہے؟ ابراہیم علیہ السلام کو, اس لیے کہ آپ بنو اسماعیل میں سے تھے. ابراہیم علیہ السلام آپ کے جد امجد تھے. اور خلیل کون ہے اللہ کا؟ ابراہیم علیہ السلام. واتخذ اللہ ابراہیم خلیلا, قرآن میں آتا ہے. تو یہ فرما کر پھر آپ نے یہی آیت تلاوت فرمائی کہ ان اولی الناس بابراہیم للذین اتبعوہ وہذا النبی والذین آمنوا واللہ ولی المؤمنین. تو پتہ کیا چلا کہ ایمان جو ہے وہ اللہ کی دوستی کا ذریعہ ہے. جو اللہ سے دوستی کرنا چاہے وہ ایمان لائے, اور ایمان کا ایک ہی ڈیفینیشن ہے, اللہ کو ایک مانے, فرشتوں پر, کتابوں پر, رسولوں پر, آخرت پر اور تقدیر پر ایمان رکھے. آدم علیہ السلام سے لے کے محمد صلی اللہ علیہ وسلم تک تمام انبیاء کو مانے گا تو مومن کہلائے گا, ایک کو بھی چھوڑ دے گا تو مومن نہیں ہوگا. اب ذرا مسلمانوں کو بھی تھوڑا سا ہوشیار کیا جا رہا ہے. فرمایا وَدَّتْ طَائِفَةٌ مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ لَوْ يُضِلُّونَكُمْ وَمَا يُضِلُّونَ إِلَّا أَنفُسَهُمْ وَمَا يَشْعُرُونَ. اے ایمان والو, اہل کتاب میں سے ایک گروہ چاہتا ہے کسی طرح تمہیں راہ راست سے ہٹا دے, حالانکہ در حقیقت وہ اپنے سوا کسی کو گمراہی میں نہیں ڈال رہے مگر اس کا ان کو شعور نہیں ہے. یا اہل الکتاب, اے اہل کتاب, لم تکفرون بآیات اللہ وانتم تشہدون,
اے اہل کتاب کیوں اللہ کی آیات کا انکار کرتے ہو حالانکہ تم خود ان کا مشاہدہ کر رہے ہو۔ تب یہاں دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے جو انصاف کا مظاہرہ کیا ہے کہ طائفہ لفظ استعمال کیا، یہ نہیں کہا کہ اے ٹو زی سارے کے سارے اہل کتاب ایسے ہی ہیں، کہا کہ ایک گروہ ان میں سے کوشش کر رہا ہے کہ تم کو گمراہ کر دے۔ اور یہ گروہ کون ہوگا؟ یہ عوام کی بات نہیں ہے، عوام کا کوئی ویسٹڈ انٹرسٹ نہیں ہے دین کے اندر، یہاں مراد ہے ان کے علماء، خاص طور پہ علماء یہود۔ تو وہ تو ایک نبی کا، بہرحال اس زمانے میں بھی آج سے 1450 سال پہلے بھی یہود کے علماء ایک نبی کا انتظار کر رہے تھے، اور کچھ تو شام کے علاقے سے آ کر مدینے میں بس گئے تھے۔ وہ جانتے تھے کہ آخری نبی مدینے میں آئیں گے، لیکن جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے تو بجائے کہ اپنی ہدایت کی فکر کرتے، اوروں کو گمراہ کرنے کی فکر میں لگ گئے۔ تو ان سے پوچھا گیا کہ تم کیوں اللہ کی نشانیاں جھٹلا رہے ہو اے اہل کتاب؟ اپنی کتاب کی نشانیاں جھٹلا رہے ہو، حالانکہ تورات کو ماننے کا دعویٰ کرتے ہو، اور تم گواہ ہو وَأَنْتُمْ تَشْهَدُونَ، حالانکہ تم گواہ ہو۔ تمہارا اپنا دل، تمہاری عقلیں، تمہارا علم گواہی دے رہا ہے کہ یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، اور پھر تم جھٹلا رہے ہو۔ یا اہل الکتاب، اے اہل کتاب، لما تلبسون الحق بالباطل وتکتمون الحق وانتم تعلمون، کیوں حق کو باطل کا رنگ چڑھا کر مشتبہ بناتے ہو، کیوں جانتے بوجھتے حق چھپاتے ہو۔ اب آپ یہ دیکھیں کہ آج تو 1450 سال بعد ہم ان آیات کی تلاوت کر رہے ہیں، اور اگر اس کمرے کو ہم لیں، اس کمرے میں کون ہیں؟ کس مذہب کے لوگ ہیں؟ کس دین کے لوگ ہیں؟ سارے مسلمان ہیں اللہ کے فضل سے۔ جب یہ آیات نازل ہوئیں تو کس کے سامنے پڑھی گئیں؟ سننے والا آڈینس کون تھا؟ اہل کتاب بھی تو تھے۔ تو وہ کہہ سکتے تھے کہ ہم نے تو کچھ بھی نہیں چھپایا، اپنا ڈیفنس کر سکتے تھے نا، اپنا دفاع کر سکتے تھے۔ ایک نے بھی نہیں کہا آ کر کہ تم غلط کہہ رہے ہو، ہم نے تو کچھ بھی نہیں چھپایا۔ وہ خاموش کیوں رہے؟ یہود کے علماء کیوں چپ رہے؟ دیکھیں سازشیں کون کرتا ہے؟ جو کہ بالکل ہار چکا ہوتا ہے کھلے میدان میں، تو پھر وہ نیچے سے گھات لگانا شروع کرتا ہے، پھر وہ سرنگ کھودتا ہے، پھر سازشیں کرتا ہے۔ تو وہ تو سامنے آ کر ان کی تو مجال نہیں ہوئی یہ کہنے کی کہ نہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ غلط کہہ رہے ہیں، ہم نے کچھ بھی نہیں چھپایا، پڑھ لیں ہماری کتاب۔ نہیں، ان کو اچھی طرح پتا تھا کہ ہم نے واقعی کتنی نشانیاں جو ہیں وہ چھپائی ہوئی ہیں۔ تو یہ کہنا لوگوں کا کہ قرآن جو ہے وہ اینٹی جو ہے، اینٹی کرسچن ہے، اسلام کچھ کسی کا اینٹی نہیں ہے۔ اسلام ایک حقیقت بیان کر رہا ہے۔ مثال کے طور پہ آج دیکھیں، اگر ہم کرسچینٹی کو دیکھیں تو ان کے چرچ کے اسکینڈلز بن رہے ہیں کہ نہیں بن رہے؟ پڑھا ہے آپ نے ان کے بارے میں؟ جو پیڈوفیلیا ان کے یہاں ہو رہا ہے، جو ابیوز انہوں نے کیا ہے بچوں کے ساتھ، اس کا ایک سارا معاملہ سامنے آیا کہ نہیں آیا؟ اور کون سامنے لے کر آیا اس کو؟ یہ خود کرسچنز ہی تو لے کر آئے ہیں۔ انہوں نے تحقیقات کی ہیں، بتایا کہ جو پریسٹ وغیرہ تھے انہوں نے کیسے کیسے بچوں کے ساتھ معاملات کیے ہیں، سارے اگلے پچھلے گڑھے مردے اکھاڑ کر وہ لے آئے ہیں۔ ہوا ہے نا؟ تو کیا کہیں گے ان کو کہ اینٹی کرسچن ہے؟ یہ اینٹی کا مطلب ہوتا ہے بلا وجہ کی دشمنی۔ ان کے جرائم گنوائے جا رہے ہیں ان کو کہ تم دیکھو تو صحیح جرم اپنے سارے، تم غلطی تو دیکھو اپنی، اور کیوں بتائی جا رہی ہے؟ تاکہ یہ اپنی اصلاح کر لیں، اور نمبر 2 ہم بھی آئینہ دیکھ لیں، ہم ایسی غلطیاں نہ کریں پھر، ورنہ جو معاملہ اللہ نے ان کے ساتھ کیا ہے وہ اللہ مسلمانوں کے ساتھ بھی کرے گا، اور کر رہا ہے۔ ہم تو خود گواہ ہیں اس کے اوپر کہ ہم جب اہل کتاب کی پٹری پر چڑھ گئے تو اللہ بھی ہمارا ولی نہیں رہا، پھر اللہ نے بھی ہم کو ہمارے حال پہ چھوڑ دیا۔ تو یہ یہاں پر ان سے کہا گیا کہ تم کیوں حق چھپاتے ہو؟ کرتے کیا تھے کہ اگر کوئی آ کر ان سے پوچھتا کہ اچھا کیا تورات میں اور بائبل میں یہ لکھا ہے، تو کنفیوز کر دیتے اس کو کہ ہاں یہ لکھا تو ہے لیکن اس نبی کے متعلق نہیں لکھا۔ یا لوگوں سے کہتے کہ موسیٰ علیہ السلام تو فرما کر گئے ہیں کہ میری شریعت تو کبھی منسوخ ہو ہی نہیں سکتی،
ایک جھوٹ باندھ دیا موسیٰ علیہ السلام کے سر پر لے جا کر پہلے، اور اس جھوٹ کی وجہ سے کہا کہ قرآن تو آ کر ہماری شریعت کے احکامات میں سے بعض کو منسوخ کر رہا ہے، لہٰذا یہ تو سچے نبی ہو ہی نہیں سکتے۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ، حالانکہ تم جانتے ہو کہ تم حق چھپا رہے ہو، تم حق اور باطل میں گڑبڑ کر رہے ہو، تم جاہل نہیں ہو، پڑھے لکھے ہو، تم کو پتہ ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے سچے رسول ہیں، تمہیں پتہ ہے کہ قرآن اللہ کی طرف سے نازل ہوا ہے، وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ، اور تم کو پتہ ہے کہ تم حسد کی وجہ سے اور تکبر کی وجہ سے حق چھپا رہے ہو، کوئی اور وجہ نہیں ہے سوائے اس کہ تمہارے اندر تکبر ہے اور تمہارے اندر حسد ہے اور تمہارے اندر حب جاہ ہے۔